بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت واقع ہونے سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ مختلف احادیث میں اور مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے متعلق مختلف علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو کہ ماضی میں پوری ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی پوری ہونے جا رہی ہیں، جبکہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو کہ آئندہ زمانے میں پوری ہوں گی۔ آج میں آپ کے سامنے جس روایت کا ذکر کروں گا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامات بیان فرمائی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ علامات واقعی ہوں گی۔ تو آئیے پہلے یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ ابھی تک پوری ہو چکی ہے، اور کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں بلکہ مستقبل میں وہ پوری ہوں گی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو: میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک موت کی لہر جو تم میں ایسے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس قدر ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہی رہے گا، پھر ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو عرب کے ہر گھر تک جا پہنچے گا، پھر صلح جو تمہارے اور بن الاسفر یعنی رومی عیسائیوں کے درمیان ہوگی، لیکن وہ غداری کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کر دیں گے جس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دباغت شدہ چمڑے سے بنے ایک خیمے میں تشریف فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ علامات بیان فرمائی کہ قیامت آنے سے پہلے یہ علامات شمار کر لو، کیونکہ یہ قیامت سے پہلے واقعی ہوں گی۔ ان میں سے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ میری موت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قیامت کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش وہ بھی قیامت کی ایک نشانی سمجھی جاتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ بیت المقدس کی فتح، بیت المقدس 3 مرتبہ فتح ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، لہٰذا یہ علامت بھی واقعی ہوئی ہے، یعنی اس کا وقوع ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں۔ اور دوسری مرتبہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور تیسری مرتبہ امام مہدی علیہ الرضوان اور ان کے فوج کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ تم میں موت کی ایک لہر پھیلے گی، یعنی ایک جان لیوا وبا پھیلے گی تم میں، اور اس کی وجہ سے تم اس قدر تیزی سے مرو گے جس طرح طاعون کہ یہ ایک بیماری ہے، جس طرح طاعون جانوروں میں پھیل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کثرت سے مر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح تم میں یہ بیماری جو جان لیوا وبا ہے یہ اس طرح پھیل جائے گی کہ تم میں کثرت اموات واقعی ہوگی، اس کی وجہ سے تم کثرت سے مرو گے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ سلمہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے پاس آسمان سے بھی کبھی کھانا آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹے برتن میں۔ پھر وہ شخص بولا کہ کیا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس میں کچھ بچا بھی ہے۔
تو وہ شخص پھر بولا کہ وہ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے اور میری طرف وہی نازل کی گئی کہ میں تم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہوں گا، بلکہ میری موت واقعی ہو جائے گی، یعنی میں تم سے اٹھا لیا جاؤں گا، اور یہ کہ تم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد کچھ دیر رہو گے اور پھر تم مسلمانوں کی جماعتیں دیکھو گے جو آپس میں قتل و غارت کریں گے، اور قیامت سے پہلے موت پھیلے گی تم میں، اور یہ اس قدر تیزی سے اور یہ بڑی شدت سے پھیلے گی، اور اس کے بعد زلزلوں والے سال ہوں گے۔ تو اس حدیث میں یہ علامت بھی بیان فرمائی کہ وبا جس طرح اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی، اسی طرح دوسری حدیث میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے موت آئے گی، یعنی کثرت سے وہ اس کی وجہ سے کثرت سے لوگ مر رہے ہوں گے۔ اسی طرح کثرت زلزلہ، یعنی زلزلہ جب آ جاتا ہے کثرت سے تو یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر اور اسی طرح دوسرے شارحین کے نزدیک یہ وبا 18 ہجری میں مقام عمواس فلسطین کی شہر میں نمودار ہوئی، جو بعد میں شام تک پھیل گئی، اور اس میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی فوت ہوئے، جن میں ایک صحابی عبید اللہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح امیر الامت، وہ بھی شامل تھے۔ چوتھی علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو 100 دینار دے گا تو وہ اس 100 دینار لینے کے باوجود بھی ناراضگی کا اظہار کرے گا، کیونکہ اس کی نظر میں یہ بہت تھوڑی رقم ہوگی، اس کی وجہ سے وہ یہ لے کے پھر بھی خوش نہیں ہوگا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علامت بھی پوری ہوئی ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کثرتی فتوحات ہوئی تو مال اس سے بھی بڑھ گئی۔ اور پانچویں علامت یہ بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایک فتنہ ظاہر ہوگا جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا، ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا عرب کا جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا اور اس کو جس بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس کے بعد مسلمانوں میں یہ فتنے ظاہر ہونے لگے، لہٰذا یہ علامت بھی پوری ہے۔ اور چھٹی علامت یہ بیان فرمائی کہ تمہارے اور اہل روم یعنی بن الاصفر رومی عیسائیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، لیکن وہ غداری کریں گے اور تم پر چڑھائی کریں گے، اور اس چڑھائی میں یہ ہوگا کہ وہ ایک عظیم لشکر تیار کریں گے، 80 جنڈوں والا لشکر۔ یہ بہت بڑا لشکر ہوگا جو کہ ہر جنڈے تلے تقریباً 12,000 فوج ہوگی، اور یہ کل تعداد جن کی بنتی ہے وہ ہے 9,60,000۔ تو یہ ایک بڑا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے پھر ان پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ بھی قیامت سے پہلے واقعی ہوگا۔